کن چیزوں کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہم کس میدان کی بات کریں گے، اس میدان میں کیا آبسٹیکلز ہیں، کیا کیا چیزیں ان چیزوں کو تاکہ ہم آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے واقعی اینڈ میں کچھ فروٹفل چیزیں جو ہیں آج کے لسنرز لے کر جائیں یہاں سے۔ دعوت کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ بہت زمانے سے یہ جو ہے معاشرے میں گھومتا ہے یہ سوال۔ دعوت کی اہمیت تو آپ نے بتا دی، کنتم خیر امت، اور جو ہے کہہ دیا کہ سب سے بہترین آدمی ہو، جاب پروفائل بتا دیا۔ اب یہ جاب ملے گا کس کو؟ مسلمانوں کے کیا ایشوز ہیں، دوسروں کے کیا ایشوز ہیں، یوتھ جو ہمیں نظر آتی ہے ان کے کیا ایشوز نظر آتے ہیں؟ دنیا میں ہر کوئی جو ہے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، چاہے کوئی بھی انڈسٹری لے لو آپ۔ ڈاکٹر بھی بننا ہے تو آپ کو کوئی 12 سال کا سفر کر کے جانا بالکل ہے، وہاں پر ہم اس چیز کو بالکل چھپا دیتے ہیں کہ یہاں کتنی ایفرٹ ہے، یہاں بھی محنت کرنی ہے، مینٹلی طور پہ کتنا پریشر ہوگا پڑھائی کا، لیکن جب وہ بات آتی ہے نا دین کی تو ہم اس کو ہوا بنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بردرز اینڈ سسٹرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت مہمان حیدرآباد انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے تاکہ ہم ان سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نظام علی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں نظام؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی ابراہیم شبیر۔ کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ الحمدللہ ڈاکٹر، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا شکر آپ نے یہ نہیں کہا اس پوڈ کاسٹ کی جان، پچھلی دفعہ آپ نے یہ انٹروڈکشن دے دیا تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں ڈاکٹر؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو نظام بھائی، آپ ماشاءاللہ بحرین آئے ہوئے تھے، جی، کب آئے ہیں آپ؟ میں بحرین آیا ہوں 4 دن ہوئے ہیں، 4 سے 5 دن ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ قطر سے بائی روڈ آیا ہوں ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ تقریباً 3 مہینے سے میں سفر پر ہوں الحمدللہ، مارچ 2023 ماشاءاللہ۔ تو قطر جانا ہوا، پھر سعودی عرب جانا ہوا ماشاءاللہ، بارک اللہ فی۔ وہاں پر کچھ پروگرامس ہوئے، ریاض میں بتھا اسلامک سینٹر، اور قطر میں فنار کی طرف سے وہاں پر کچھ پروگرامس ہوئے ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اب بحرین میں یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگر تو آپ کوئی دنیاوی سفر کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں انگلش والا سفر ہے، SUFFER، جی جی، لیکن ماشاءاللہ آپ کے یہ سارے سفر جو ہیں وہ دینی اعتبار سے رہے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ واقعتاً یہ سفر ہیں اللہ کی راہ میں ہیں، بلکہ بالکل الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی ابراہیم بھائی۔ الحمدللہ ڈاکٹر، سب ٹھیک۔ میں سوچ رہا تھا آج کا جو ہماری گفتگو ہے ماشاءاللہ ان کا ایک تجربہ بھی ہے نظام بھائی کا، تو ہم کیوں نہ ان کے تجربے سے بھی سیکھیں اور ساتھ پھر یوتھ کو بھی گائیڈ کریں، عوام الناس کو گائیڈ کریں کہ بیسکلی کن کن چیزوں کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہم کس میدان کی بات کریں گے، اس میدان میں کیا آبسٹیکلز ہیں، کیا کیا چیزیں ان چیزوں کو تاکہ ہم آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے واقعی اینڈ میں کچھ فروٹفل چیزیں جو ہیں آج کے لسنرز لے کر جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو آپ ماشاءاللہ دعوت کے لیے آئے ہیں، دعوت اللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ دعوت کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ دعویٰ کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت کی اہمیت کو بہت زیادہ بتایا ہے۔ تمام جو نبیوں کا، رسولوں کا جو مقصد تھا اس دنیا میں بھیجنے کا، اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ نے کہا ہم نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ بھیجا، وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب تمام مسلمان جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے ہیں نہیں، مگر یہ جو دعوت دین کا کام ہے، جو نبیوں کا کام تھا، جو رسولوں کا کام تھا، وہ کام تو تا قیامت تک رکے گا نہیں۔ تو کام کس کو کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کام کس کو کرنا ہے؟ سوال کا جواب یہ آتا ہے کہ وہ کام جو ہے مسلمانوں کو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں، بے شمار واقعات بتائے کہ جو رسول ہے، جو نبی ہے، جن کو اللہ نے بھیجا، وہ کس طریقے سے دعوت کا کام کرتے تھے، کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے کہا کہ تم بہترین قوم اور بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ بتائی، جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاب پروفائل دیا جاتا ہے، ایک ڈیزگنیشن دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک جاب پروفائل بھی آپ کو بتایا گیا۔ اللہ نے ہم کو کنتم خیر امتن کہہ دیا، یعنی سب سے بہترین امت تو ہو تم۔ اس کے آگے جاب پروفائل بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔
اگر ہم یہ جاب پروفائل کرتے ہیں تبھی تو وہ جو ہمارا لقب ہے کنتم خیر والی امت کا، وہ لقب ہم کو ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھے سے اچھا عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آج لوگ دیکھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا بزنس مین بن جاؤں، آج لوگ دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے بہت بڑا کامیاب جو ہے ایک ورکر بن جاؤں، ایک کامیاب تاجر بن جاؤں، بہت نام کما لوں، تو وہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا کہ سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو دعوت دین کی اہمیت اسی لیے ہے کیونکہ لوگ جو ہے آج اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں تقریباً 8 بلین لوگ ہیں، 800 کروڑ لوگ ہیں۔ میں ہمیشہ یہ اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں، pewforum.com ایک اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ ہے جس میں اسٹیٹسٹکس بتائے جاتے ہیں، اس میں سے تقریباً 500 کروڑ اللہ کو نہیں مانتے۔ جب نہیں مانیں گے تو عبادت کہاں سے ہوگی؟ اب 300 کروڑ بھی جب آپ دیکھتے ہیں مسلمان، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہاں اللہ کو مانتے ہیں؟ تو بات بتانے کی یہ ہے کہ جس مقصد سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا وہ مقصد فوت ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اب ہمارے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتائے، دین اسلام جو ہے لوگوں تک آگے پہنچائے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ابراہیم بھائی ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ دعوت کی فضیلت بھی آ گئی، اس میں امپورٹنس بھی آ گئی۔ لاجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر دیکھا جائے کہ اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے تو برائی جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم، میں ان کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بہت سارے دشمن ہیں۔ سب سے پہلا دشمن تو اس کا اپنا خود نفس ہے، اس کے بعد شیطان ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد لوگ ہیں جو لوگ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں جو اس کو پھسلانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اور مختلف قسم کے ایسے شیاطین یا ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے لاجیکلی تو ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بیچ میں ہو جو ان کو صحیح بات کرے۔ بالکل۔ اصل میں ڈاکٹر نبیل دیکھیں، ایک یہ آپ سمجھ لیں ایک طرح کا لا آف نیچر بھی ہے۔ آپ کو اگر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں ایک کنٹری کی، ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس ڈفرینٹ منسٹریز ہوتی ہیں اور ہر منسٹری میں ایک منسٹر ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی اپنی جو منسٹری ہینڈل کر رہا ہے اس میں بادشاہ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے۔ فارن منسٹری ہے تو وہ فارن پالیسیز کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے بادشاہ کی طرف سے، انٹیریئر ہے تو وہ انٹرنلی جو بھی معاملات ہیں اس میں بادشاہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ آپ سوچیں یہ صرف ایک دنیا کی مثال ہے اور یہ سب کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے اس ملک کے ایک بادشاہ کو، ملک کے بادشاہ کو۔ دعوت کا کام سوچیں کتنا عظیم ہے کہ یہ رب ہے، اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ، تمام کائنات کا جو رب ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کون آ رہے ہیں؟ انبیاء آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا پیغام ریپرزینٹ آگے لوگوں میں بھیجوا رہے ہیں۔ اچھا، اب انبیاء کی جو چین ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، اینڈ ہو چکی ہے، لیکن وہ جو کام ہے وہ ابھی تک باقی ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، جس وجہ سے ان کو اللہ کا نمائندہ کہا گیا، انبیاء کو، نبیوں کا کام۔ کیونکہ دعوت دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ نبی تھے، اللہ کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھے۔ ان کی سوچ، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا، حکمت کے ساتھ چلانا، کس کو کس طرح دعوت دینی، ہر لحاظ سے پریکٹیکلی وہ چیزوں کو لے کر چلتے تھے۔ وہی کام اب اللہ تعالیٰ نے اس امت میں لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، مسلمانوں کے اوپر بالخصوص۔ یعنی وہ جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ ابھی کوئی بھی لے سکتا ہے۔ ہاں، وہ ٹائٹل بے شک جو ہے وہ اب نہیں باقی رہا، نبیوں کا ٹائٹل وہ اینڈ ہو چکا ہے، لیکن وہ ڈسکرپشن ابھی بھی باقی ہے اس دنیا میں۔ الحمدللہ۔ تو اسی لیے جو ہے یہ لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور اس میں دیکھیں جس طرح کہا کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی کمپنی ہو، ان کو جتنا بڑا کام ہو نا وہ اتنے اپنے کمپنی کے مین بندے کو چوز کرتے ہیں جس کا پتہ ہو، اس کا تجربہ ہے، یہ کام صحیح کرے گا، کم سے کم ایررز کرے گا اور کم سے کم مسٹیکس کرے گا اور ہمیں رزلٹ بھی دکھائے گا۔ اور بے شک رزلٹ نہ بھی ان کو رزلٹ کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ نہ بھی پتہ ہو، لیکن اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایفرٹ ضرور ڈالے گا، ہمیں ہارنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کام کے لیے کس کو چنا؟ نبیوں کو، جو اپنی ایفرٹس اس حد تک ڈالنے کو تیار ہیں
کہ 950 ایئرس تک دعوت دیتے ہی جا رہے ہیں لوگوں کو، اکیلے جا کے دے رہے ہیں، پبلکلی دے رہے ہیں، پرائیویٹلی جا کے دے رہے ہیں، ہر لحاظ سے دے رہے ہیں، دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو رات کو ہر وقت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کو فائدے بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ تو تمہیں کیا کیا فائدے ملیں گے، دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اصل جو فائدہ آخرت میں دے گا. تو یہ جو انبیاء تھے، جو ان کا کام تھا، واقعی بہت بڑے لیول کا کام تھا. اب وہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دے دیا، اس کو لیں اور آگے علم سیکھ کے آگے لوگوں میں پھیلائیں تاکہ وہ بھی گائیڈنس کے راستے پر آ سکیں. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا کام ہے. تو یہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف علماء کریں، عام مسلمان کریں، یا اس کا کوئی خاص سلیبس ہے جو وہ کمپلیٹ کر لے وہ کرے؟ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی یہ بہت عام سوال آج جو ہے گردش کرتا ہے، بہت زمانے سے یہ جو ہے معاشرے میں گھومتا ہے یہ سوال کہ دعوت کی اہمیت تو آپ نے بتا دی کہ کنتم خیر امت، اور جو ہے کہہ دیا کہ سب سے بہترین آدمی ہو، جاب پروفائل بتا دیا، تو اب یہ جاب ملے گا کس کو؟ اصل سوال یہی ہے جو یوتھ انڈرسٹینڈ کرتا ہے نا ووکیبلری، یہی کہ جاب ملے گا کس کو. تو سب سے پہلے کچھ بنیادی بیسک چیزیں ہم سمجھتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 667، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بھی بات دین کی معلوم ہو تو تم لوگوں تک اس وقت پہنچا دو. ایک عام مسلمان کو 4 چیزیں بنیادی طور پر معلوم ہی ہوتی ہے، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اسلام دین الحق ہے. ایک کی بات کہی گئی، مگر ایک عام مسلمان کو بھی 4 چیزیں معلوم ہوتی ہے. اگر یہ عام مسلمان سمجھ جائے کہ بھئی مجھے دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ کام شروع کر دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر یہ سمجھ جائیے کہ تمام زندگی، اگر وہ سوچتا ہے کہ زندگی بھر یہ کام کرو، تو یہ 4 چیزوں سے وہ تمام زندگی کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں بتانا ہے تو کیا بتائے گا اللہ کے بارے میں؟ وہی بتائے گا جو صحیح عقیدے میں ہم مانتے ہیں، جو قرآن حدیث کے مطابق جو اللہ کا تعارف دیا گیا ہے وہی مانتے ہیں. اگر اسے توحید کے بارے میں نہیں معلوم ہے، دعوت کے کام پر نکل گیا، اگر وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ بھائی مان لو اللہ ایک ہے، تو سامنے والے نے سوال کیا کہ کون ہے اللہ، اس کا تعارف دیں گے، تو کہے گا معلوم نہیں ہے، تو دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ تو بولا یہ گیا کہ جب آپ دعوت کا کام کرنے نکلتے ہیں تو بیسک کوالیفیکیشن، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پروگرامز میں کہ بیسک کوالیفیکیشن ہائیسٹ ڈیزگنیشن اس میں ملتا ہے. بیسک کوالیفیکیشن 4 چیزیں، اور ہائیسٹ ڈیزگنیشن آپ کو ملا کہ آپ بہترین انسانوں میں سے آپ بن جاتے ہیں. تو بولا یہ گیا کہ آپ شروعات کر دیجئے، مگر یقین جانیے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے 4 چیزیں لے کر تمام زندگی کام کرنا ہے. آپ کو علم حاصل کرتے رہنا ہے، اور بالخصوص یقین جانیے آپ علماء کی نگرانی میں رہ کر کریں. علماء تو کرنا ہی کرنا ہے، ان کا ایک ان کے اوپر لازم اور فریضہ اور ذمہ داری ہے ان کی، مگر اس کے علاوہ بھی اگر دعات یعنی ایک شباب، ایک عام انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم بالخصوص رکا نہیں دے سکتے. اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی تجھے علم نہیں تو علم حاصل کر، کچھ تخصص دعویٰ کے جو ہے کچھ تو کورسز کر لے بھائی، یہ کر لے جس سے تجھے اتھارٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے، جب اتھارٹی ملتی ہے تو وہ بھی جو ہے بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی اگر کرتے ہیں تو بالکل اجازت دی گئی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، رکا دینا نہیں چاہیے دعات کو. دیکھیے آج یہ ہے نا، اگر ہم دعات کو رکا دیں گے، یعنی ہمارے شباب کو، مسلمانوں کو رکا دیں گے، تو ان کے پاس دوسرے اپرچونیٹیز بہت ہیں. یعنی اگر آپ ان کو رکا دیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ پھر ان کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا تو جھپٹا مار کر جو ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. انٹرٹینمنٹ کی دنیا، میوزک کی دنیا، اور کئی سارے مختلف جو آج سوشل میڈیا جو عام ہو چکا ہے، اگر آپ ان کو جگہ نہیں دیں گے تو وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. تو وہاں نہیں جانے کے لیے ان کو یہ چاہیے، علماء کو یہ چاہیے کہ بھائی دعات کو، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی نگرانی میں رکھے، اور دعات بھی علماء کی نگرانی میں رکھے. بیسک چیزیں تو جان لے اور دعوت کا کام شروع کر دے. اور واقف زندگی تمام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مختلف جو ہے معتبر یونیورسٹیز کے مختلف کورسز ہے، جس سے وہ کورسز سال بھر 2 سال تو یوں ہی نکل جائیں گے. ایک 2 سال کا کورس کر لے، کر ایک اتھارٹی پا لے، اور دعوت کا کام ضرور کرے انشاءاللہ. تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی کرے، اور عام مسلمان بھی کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں بیسکس اور فنڈامنٹل جتنے آپ کے اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے نا، بالکل آپ اتنی اپنی عمارت اچھی کھڑی کر سکتے ہیں، اتنا اپنا کام افیکٹو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اچھا نظام بھائی، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اب یوتھ علم سیکھے، اور اپنے جس طرح ان کا جتنا اپنا سرکل ہے، افیکٹو سرکل بول رہے ہیں، کانٹیکٹ سرکل کہہ لیں، اس میں آگے دعوت دے. تو اب آپ کو عام طور پہ کیا نظر آتا ہے، ایشوز کیا ہیں ان کے؟ یوتھ سے اگر خاص بات کی جائے، ان کے ایشوز کیا چل رہے ہیں کہ جن کو ہمیں پہلے فوکس کرنا چاہیے، اور اس پوائنٹ سے جو ہے پھر دعوت کو بھی شروع کریں تاکہ واقعی ایک اچھے انداز سے کام چل سکے. یوتھ اصل میں یوتھ کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں نا، ایک تو وہ یوتھ ہے جو مسلمان ہے،
ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا تھا. پھر یوتھ کے اندر بھی وہ مسلمان بھی ہیں جو واقعتاً دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, ابھی ہم اس کی طرف رہتے ہیں, ان کے بھی ایشوز ہیں نا. جیسے نظام بھائی نے بتایا کہ وہ علماء کی نگرانی میں علماء کے پاس جا کر ان سے سیکھ کر اتنا یعنی سلیبس ان کا ہو جائے, ایک نصاب وہ پڑھ لیں کہ وہ آگے دعوت کا کام کریں. تو یہ جو آپ نے ایشوز کا ذکر کیا ہے, نظام بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے کیا ایشوز ہیں, دوسروں کے کیا ایشوز ہیں, یوتھ جو ہمیں نظر آتی ہے ان کے کیا ایشوز نظر آتے ہیں. دیکھیے یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیے کہ دنیا میں ہر کوئی جو ہے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. چاہے کوئی بھی انڈسٹری لے لو آپ, چاہے آپ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری لے لیں, چاہے پالیٹکس کی انڈسٹری لے لیں, کوئی بھی انڈسٹری لے لیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ ان سے جڑ جائے, کیونکہ وہ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. آج نہیں 10 سال بعد کیا ہوگا, 20 سال بعد کیا ہوگا, تو اس کے لیے آج وہ یوتھ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں, ہم پلان کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یوتھ کو اٹریکٹ کریں. یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا مختلف طریقے ہیں. اولڈ طریقے بھی نہیں چلیں گے, کیونکہ کئی سارے اولڈ طریقے, پرانے طریقے جو ہے لوگ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. پرانے طریقوں میں دیکھیے وہ بھی معتبر ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ وہ رک جائے, مگر آپ کنٹینیوس یوتھ کو صرف بیان سنائیں. بیان کی اپنی اہمیت ہے, میں یہ نہیں کہوں کہ بیان نہ ہو, جمعہ خطبہ کی اہمیت ہے, دروس کی اہمیت ہے, مگر آج کے دور میں یوتھ کو صرف آپ بیان ہی سناتے رہیں تو اس کی اہمیت ہے. مگر یوتھ آج ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی شاید جانتے ہیں کہ یوتھ کنٹینیوس مسلسل بیانوں سے جو ہے نا وہ اوب چکے ہیں اور وہ اٹریکٹ نہیں ہو پاتے ہیں, کیونکہ ان کو کنیکٹیوٹی نہیں ملتی. اب جیسا یوتھ کی بات ہو رہی ہے, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیے کہ ان کو چاہیے کیا ہوگا, واٹ دے ایکچولی نیڈ, ان کی ضروریات کیا ہے. آج یوتھ کی ضروریات ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے, وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے بزنس میں کچھ جو ہے نا مجھے مدد کر دے تاکہ میں بزنس کروں اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں. ایک یوتھ مثال کے طور پر سمجھ چکا ہے مجھے دعوت کا کام کرنا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, وہ ٹھان چکا ہے, مگر وہ یہ بھی دیکھے کہ میرا بیک اپ کیا ہے. اگر میں دعوت کے کام کے لیے نکل جاؤں تو بیک اپ تو ہونا چاہیے. اگر ایسے ہی نکل جاؤں گا تو پھر شاید وہ جو ہے نا سسٹینیبلٹی نہیں رہے گی اور رکنا پڑے گا, کچھ ہی اسٹیپس کے بعد رک جائیں, کیونکہ اس کی بیک اپ نہیں ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے کوئی مجھے مدد کر دے, کوئی کریئر گائیڈنس میں مدد کر دے, کوئی ایجوکیشنل گائیڈنس میں مدد کر دے, کوئی میری بزنس گائیڈنس میں مدد کر دے. تو اس طریقے سے ہم یوتھ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان سے ریلیٹ ہو سکے. مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے, وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو ہمارے پاس ہماری سرکل میں, ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے مالدار لوگ ہو یا پھر کچھ ایسے سینٹرز ہو جو یوتھ کو اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ یہ پڑھائی کے لیے اسپانسرشپ رکھیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے جن کو ہم اسپانسرشپ دیں گے جو دعوت دین سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں دعوت دین کا کام میں کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ میری تکلیف ہے, مجھے پڑھنا ہے, کچھ ڈگری حاصل کرنا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے کمیونٹی سینٹرز ہو جو ان کی مدد کرے. کوئی کریئر گائیڈنس چاہتا ہے, بھائی مجھے مکمل ہو چکی ہے پڑھی, کریئر کے لیے کیا کروں, تو یہ تو ہمارا چانس ہے, اس کو بتائیے کہ دعوت دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ تمہارا کریئر بلڈ اپ کیسے کر سکتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے بزنس تو اس کو مدد کریے. تو بولنے کی بات یہ ہے, ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دروس کی اپنی اہمیت ہے, اللہ رسول کا ڈر بتانے کی اپنی اہمیت ہے, قرآن حدیث بتانے کی اپنی اہمیت ہے, مگر آج یوتھ کو جب اٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے دل تک پہنچنا ہے, اس کی سوچ تک پہنچنا ہے, اس کی سائیکالوجی تک پہنچنا ہے. وہ چاہتا کیا ہے, ہم اس کو یہ نہ دے جو ہم چاہتے ہیں, ہم اس کو یہ دے جو وہ چاہتا ہے, تب وہ آپ کو کنیکٹیوٹی ملے گی اور یوتھ ہم سے انشاءاللہ جڑیں گے ضرور. یعنی بات وہی ہو, میتھڈ جو ہے ہم اس کے حساب سے چوز کریں جس کو اڈاپٹ کر لے گا, اور وہ یہی دیکھے کہ جو بھی میتھڈ ہو اس سے وہ ہم سے کنیکٹ ہو, اور اب آخر میں وہ اپنا کریئر بھی بلڈ اپ کریں اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دین کے کام سے انشاءاللہ جڑ جائے. میں نے جو ہے نا کئی اپنے کریئر میں دیکھے ہیں جو دعات ایکٹیولی ورک کرتے تھے, ایکٹیولی ورک کرتے تھے, یہی مسائل کی وجہ سے ان کو جو ہے نا دعوت کا کام چھوڑنا پڑا اور وہ باہری ملک جا کر جابس کر رہے ہیں, ابھی بزنس کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ ان کو جو وقت پہ جو مدد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, تو وہ دعوت کا کام ابھی چھوڑ چکے ہیں. واللہ اعلم. لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا نظام بھائی کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کیریئر جو ہے نا مجھے یہاں پر مل جائے گا, لائک دے ول بی فوکسنگ آن ٹو دا ورلڈلی تھنگس, اور وہ بولیں گے چلو بھائی ادھر آتے ہیں دعوت کے نام پہ تو ہمیں دنیا جو ہے نا وہ سیٹل ہو جائے گی. یعنی میں اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کرتا ہوں, ایک خود کیونکہ ریئل لائف ایگزامپل بھی تھی سامنے. کیریئر کاؤنسلنگ کا نظام بھائی چل رہا تھا کورس, تو اس میں جو ابھی اسپیکر تھے وہ تھوڑی اس مینٹیلٹی کے تھے کہ آپ کی کیریئر میں آپ دین کو بھی ساتھ رکھیں, اس کے بارے میں بھی سیکھیں. ہاں ٹھیک ہے دنیا کا بھی علم سیکھیں لیکن دین کا علم ساتھ لازم سیکھیں. تو ان کا ایک ہی کوسچن تھا, ان کے پیرنٹس کا تھا, وہ اسٹوڈنٹ کے, کہ پھر یہاں پر ارننگ کتنی ہے, ٹھیک ہے کتنا کمائے گا یہ,
آگے جا کے. تو اس پہ آ کے اب وہ اسپیکر اس ٹائم کچھ نہیں کہہ سکا, اور پیرنٹس بھی یہی جو ہے وہ تھاٹ لے کے گئے کہ یہاں پر اتنی خاص ارننگ نہیں ہے, اس کی لائف سیٹل نہیں ہوگی, تو جو اسٹینڈرڈ پہ یہ رہنا چاہتا ہے نہیں رہ سکتا, تو لیٹس گو فار دا آلٹرنیٹ وے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے استاد محترم ماشاء اللہ وہ پی ایچ ڈی ہیں حدیث میں, وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا علم سیکھنا چاہتا ہے نا وہ فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جائے. اور آپ جتنے بھی محدثین بڑے بڑے دیکھیں گے انہوں نے جو ہے وہ بعض تو ایسے جنہوں نے فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے سوئے ہیں. بالکل بالکل. تو اور جہاں پر آتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, بالکل صحیح. اس کے لیے اگر تو اللہ کے لیے واقعتاً آتا ہے کوئی تو یقینی طور پہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, بالکل, کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا انتظام کرتا ہے. میں پوائنٹ آپ کا سمجھ چکا ہوں. بتانا یہ ہے کہ جب دعوت کے دین کے کام کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو آزمائش لازم ہے. صحیح ہے, آزمائش ہر طریقے سے ہو سکتی ہے. آزمائش جان کی ہوگی, آپ کی مال کی ہوگی, آپ کے بیوی بچوں کی ہوگی, آپ کی پراپرٹی کی ہوگی, سب کی ہوگی. مگر میں پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم یوتھ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے وہ ڈائیورٹ رہے گا. آپ کا پوائنٹ میں سمجھ چکے ہیں آپ, ڈائیورٹ رہے گا, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیے ہم بھی جو ہے ماشاءاللہ جو بھی ہمارا وقت لگا ہے کئی سارے مشکلات, پریشانی اور آزمائشوں سے گزرے ہیں, اور یہ سلیبس ہے دعوت دین کے کام کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے یہی تو پڑھا ہے نا. دعوت کے دین کا کام بے شک آسان ہے, مگر جو اس کا راستہ ہے نا اس میں کئی ساری چیزیں ہیں. اس سے کوئی جو ہے دو راہیں نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یوتھ کو اسٹرانگ کرنا ہے, کیونکہ یہ بات بتا رہا ہوں میں کہ یوتھ کو اسٹرانگ نہیں رکھیں گے تو اس کو دوسرے آپشن سے وہ بولے گا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے یہاں کام نہیں بن رہا ہے تو میں دوسری طرف کچھ نہ کچھ اپنا کر لوں گا. ہم ایسا کچھ سلیبس بنائیں یا پھر ایسا کورس بنائیں, ٹھیک ہے, ایسا کچھ سلیبس یا کورس بنائیں کہ یوتھ کو ہم اٹریکٹ بھی کریں, وہ کورس میں بھی رہے اور جو ہے دعوت دین کا کام کرے. آپ نے ایک بات کہی کہ اب تو ان کو ایک واک مل جائے گا, ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ بھائی یہاں چلے جاؤ تو کریئر ہمارا بن جائے گا. تو میں نے اس دوران ایک بات کہی تھی کہ ایسے لوگوں کو ہم سلیکٹ کریں جو ہم نظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی واقعی یہ دعوت دین کے کام میں یہ انٹرسٹ رکھتا ہے, یہ محنت کی ہے, یہ کوشش کی. ایسا نہیں کہ بھائی کسی کو ہم نے اشتہار دے دیا ہر کوئی آ گیا اور ہر کسی, ایسا نہیں ہوگا. ہم دیکھیں ایک یوتھ کو دیکھیں, اس کو سلیکٹ کرے, اس کو اسپاٹ کرے کہ ہاں یہ جو ہے کچھ وقت سے دعوت دین کے کام میں لگا ہوا ہے, بنا کال کیا بنا میسج کیے آتا ہے, تو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس انٹرسٹ ہے. پکڑ کر بلانا نہیں, سمجھے آپ نے. تو جو بنا کال بنا میسج کے دعوت دین کے کام میں آ کے آپ کے ساتھ دیتا ہے, اگر اس کو مشکل پریشانی آتی ہے تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری اب بنتی ہے کہ اس کی مشکل پریشانی کو دور کرے, ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا اور دوسری طرف جائے گا. اس کے بعد دعوت دین کے کام کے بعد جب آ جاتا ہے, جب وہ جڑ جاتا ہے, جب جو مشکل پریشانی ہے وہ تو اب تو جو دل سے قبول ہے, جب سمجھ میں آ جائے گا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور آزمائش پر ڈٹ کر رکنا ٹھہرنا ہے اور دعوت دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. بلکہ نظام بھائی ہر فیلڈ میں نا پریشانی ہے اور ایفرٹ ہے, حتیٰ کہ دنیا کو بھی دیکھیں. ہر چیز میں آپ نے اگر ڈاکٹر بھی بننا ہے تو آپ کو کوئی 12 سال کا سفر کر کے جانا ہے, انجینئر بننا ہے تو کوئی 12 سے 14 ایئرس کا سفر کر کے جانا ہے. برابر وہاں پر ہم اس چیز کو بالکل چھپا دیتے ہیں کہ یہاں کتنی ایفرٹ ہے, یہاں بھی محنت کرنی ہے, مینٹلی طور پہ کتنا پریشر ہوگا پڑھائی کا. لیکن جب وہ بات آتی ہے نا دین کی تو ہم اس کو ہوا بنا لیتے ہیں اپنے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے یہ کتنا مشکل کام ہے. جیسے مثال کے طور پر کئی سارے لوگ جو ہے باہری ملک جاتے ہیں, سال 2 سال 3 سال, کوئی لوگ تو 4-5 سال تک اپنے ملک کو پلٹ کر واپس نہیں گئے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تو میں تو جاب کے لیے ہوں, میں تو بزنس کے لیے ہوں, اور میں نے اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کے ملک میں اپنے اتنی بلڈنگیں بنا لی, تو سب لوگ تھالی مارتے ہیں, ہے کہ نہیں. مگر اسی دور میں آپ پلٹ کر دیکھیں گے اگر دائی اگر 2 سے 3 سال اگر باہر رہ جائے اپنے ملک کو چھوڑ کر, محنت کرے, ایسے ملک میں جا کے محنت کرے, علماء کی نگرانی میں رہ کر وہاں کے غیر مسلمان کو اسلام سمجھائے, تو سوچے کیا ری ایکشن ہوگا. تو اہمیت آپ نے نہیں سمجھی. وہ جو تاجر گیا ہے بزنس کرنے کے لیے وہ تو دنیا کا کامیابی کے لیے گیا, یہ تو آخرت اور دنیا کی کامیابی کے لیے. تو ہماری جو سوچ ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بدلنی چاہیے. بالکل. اچھا, اب یہ کنیکٹیوٹی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ کنیکٹیوٹی ہم نے بلڈ اپ کرنی ہے, اب اس کے لیے ہم کیا میڈیم استعمال کریں, کیا ٹولز ہوں جس کے تھرو ہم واقعی ایک کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بلڈ اپ کر سکیں یوتھ سے, عام عوام الناس سے بھی. یعنی تو اس میں جو ہے جو جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم کو کنیکٹیوٹی رکھنا ہے. جیسا مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں, ہندوستان میں حیدرآباد میں ہم کوشش کر رہے ہیں, ابھی ہمارا دعوتی ادارہ چل رہا ہے, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد اور کمیونٹی سینٹر انشاءاللہ قائم ہو. اس میں ہم نے 9 ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں, اور ایسی طریقے سے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک ہر کسی کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہمارے کمیونٹی سینٹر میں ملے.
چھوٹے بچے کو ہم نے دیکھا کہ اس کو کڈس کیمپ کرایا جائے, اس کے بعد حافظے کا کورس کراتے ہیں, پبلک اسپیکنگ کا کورس کراتے ہیں, ماشاءاللہ اسلامک کلاسز لیتے ہیں. خواتین کے لیے علیحدہ ہے, نوجوانوں کے لیے کریئر گائیڈنس ہے. اس کے بعد لاء کے ایگزامس پاس کرنے کے لیے ہم جو ہے انٹرنس ایگزام کراتے ہیں, خواتین کا الگ شعبہ ہے ماشاءاللہ. پھر ادھڑ عمر کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ پروگرامس رکھے گئے ہیں. اس کے اوپر جو بوڑھے آتے ہیں تو ان کے لیے پروگرامس رکھیں گے. کا معنی یہ ہے کہ آج کے جو ماڈرن چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے, یعنی میں ہمیشہ وہی کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ کیا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو پکڑ کر ان کو اسلامائزائز کرنا ہے. چیز ہم کو اسلامائزائز کرنا ہے. مثال کے طور پر انٹرٹینمنٹ اگر کوئی چاہتا ہے تو دیجیے, اسلامک انٹرٹینمنٹ دیجیے ان کو. ہم کو یوتھ کو پکڑیے, آپ ایسے کورسز کرائیے. 10 days ریزیڈینشیل کورس بھی ہم کرواتے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی کرائیں گے انشاءاللہ, اور اس کا پلان بھی ہو چکا ہے, ترتیب پوری بن چکی ہے. اس میں بات یہ ہے کہ 10 days آپ ریزیڈینشیل کورس کرائیے جس میں آپ اسلامک کلاسز بھی لیجیے, ان کو تربیت بھی دیجیے, اور ان کو سوئمنگ بھی کرائیے, ان کو ہارس رائڈنگ بھی کرائیے, ان کو ٹیبل ٹینس بھی کرائیے. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا, تو یہاں پر انشاءاللہ بلڈ اپ ہوگی. اسی طریقے سے خواتین کے شعبے میں بھی جو ہے نا, خواتین کو لے کر بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اگر یہ خواتین کے پارٹ, کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اگر اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر لیں, کیونکہ ان کے خواتین کی طرف بھی ایک دعوت کا میدان واقعی ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کام. جی. جب ہم دعوت کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے فریضہ ہے, یہ دونوں کے لیے فرض عین ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے. کسی صورت میں جو ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جو ہم نے کلمہ شہادہ جو بیان کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہی بیان کیا ہے کہ ہم گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, گواہی دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو یہ دونوں پر فریضہ ہے, مرد پر بھی ہے, خواتین پر بھی ہے. مگر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ حدود لازم ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے دعوت کا کام کرے, بالخصوص خواتین کے درمیان. ہم سب کو کر سکتے ہیں. سب کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کوئی بیان کرتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہم جو ہے خواتین کو ان کے محرم کے ساتھ جو ہے پروگرام میں انکلوڈ کر سکتے. مگر جب خواتین کرتی ہیں پروگرام تو یہ دیکھیے تو بالخصوص وہ خواتین کے درمیان ہی کرے, اور خواتین سے متعلق جو ٹاپکس ہیں نا ان پر فوکس کرے. کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے جو اسلام کے اوپر جو تنقیدیں کی جاتی ہے, جو اسلام کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, وہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دہشت گردی والا مذہب ہے, نعوذ باللہ. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ویمنس رائٹس ان اسلام, اسلام میں جو ہے خواتین کو کوئی درجہ نہیں ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے پھیلایا جاتا ہے. اسی کے نام سے پھر فیمنزم نکلا, ٹھیک ہے, اسی کے نام سے نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی سے جوڑا گیا. یہ تو ہمارا ٹاپک ہم دیکھیں گے. مگر خواتین کا یہ جو ٹاپک ہے رائٹس ان اسلام, خواتین کے رائٹس کیا اسلام ہے, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں. تو خواتین جو دعوت کا کام کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر زیادہ کرے اور خواتین کے درمیان کرے. آن لائن بھی کر سکتی ہیں, آف لائن بھی کر سکتی ہیں. آف لائن کے بھی میں نے جو ہے کئی سارے اس کے ایگزامپلس بتائے ہیں کہ خواتین جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر دعوت کا کام کر سکتی ہے, بالخصوص خواتین میں. اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کچھ آپ ایسی ویب سائٹ بنائیے, کچھ آپ ایسے پورٹل بنائیے جس میں غیر مسلمان آ کر جو ہے نا وہ طلب کرے کہ کچھ قرآن جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, جو بھی چیز وہ جاننا چاہتے ہیں, جو بھی کتاب وہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں پر وہ آرڈر کر دیں, آرڈر آ جائے گا, اور آف لائن جو ہے اس کو پیک کر ہم کوریئر کے ذریعے بھیج سکتے ہو. گھر میں بیٹھ کے کرنے کا کام ہے, پوری دنیا میں کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. تو جو وسائل ہیں ہمارے پاس, ان وسائل کا استعمال کر انشاءاللہ خواتین بھی دعوت کا کام ضرور کر سکتی ہے, اور بالخصوص خواتین میں کرے. بہت بڑا میدان ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. دیکھیں, ایک جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ تو سائنس کے ذریعے سے اس کو یوز کرتے ہوئے انسپائر کرتا ہے لوگوں کو. کہا جاتا ہے کہ لٹل نالج آف سائنس میکس یو این ایتھیسٹ, بٹ ان ڈیپتھ نالج آف سائنس میکس یو اے بلیور ان گاڈ. تو ایز اے لائر ماشاء اللہ, لائر کیسے انسپائر کر سکتا ہے؟ اور آپ کے ماشاء اللہ دوست ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہمیں ٹپس کچھ بتائیے. جی ضرور. سب سے پہلے لائرس کے لیے یا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو. کیونکہ لائرس کو یہ ایک بہت زیادہ تنقید ملتی ہے کہ جو ہے یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, لائرز آر لائرز. اور کسی نے کہہ دیا کہ جب لائر بن جاتے ہیں, سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاتا ہے, تو شیطان کہتا ہے کہ آج میں صاحب اولاد بن گیا. شاعر کہتا ہے کہ
پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. جھوٹ بولنے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. پولیس کے تعلق سے بھی کبھی ایسے ہی کہا جاتا ہے, مگر جب پریشانی آتی ہے تو جانا تو پولیس کے پاس ہی ہے, جب کورٹ میں کیس جاتا ہے تو جانا تو وکیل کے پاس ہی ہے. تو جب آپ بتا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں, نہیں بتا نہیں رہا کیونکہ یہ پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, کوئی تو پریشانی ہوئی تو جائیں گے انہیں کے پاس نا. تو تنقید بھی کرتے ہیں, خیر کوئی بات نہیں ہے. مجھے بھی بہت ساری تنقید ملی جب میں نے وکالت کی, تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو مین میڈ لا کے وکیل بن گئے, مین میڈ لا کے استاد بن گئے, مین میڈ لا کے پنڈت بن گئے. اس طریقے سے بھی ہم کو باتیں ملی. تو میرا مقصد وکیل بننے کا میں بتا دیتا ہوں, میرا وکیل بننے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ میں جج صاحب کے سامنے ٹھہر کر یس لارڈ, وی لارڈ, نو لارڈ, آبجیکشن لارڈ کروں. میرا وکیل بننے کا مقصد یہ ہے کہ وکالت اسی لیے کی ہے کہ ہندوستان کے قوانین کو اچھے سے جانے, اچھے سے سمجھے اور لوگوں کو بتائے, اس کے تعلق سے لوگوں کو بتائے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو کورٹ سے دور کرے. اچھا ماشاء اللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ جو جس سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. یعنی کہ اگر لا ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کے دشمن ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے, سمجھانے کی بات یہ ہے, ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ وکیل اس لیے بنے ہیں کہ لوگوں کو کورٹ سے دور کرے. اور یہی چیز سپریم کورٹ آف انڈیا بھی ہمیں کہتی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کہتی ہے. تو ایک معنوں میں ہم کورٹ کی, سپریم کورٹ آف انڈیا ہو یا ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, جتنے بھی کورٹس ہے, اور پولیس کی ہم مدد کر رہے ہیں. اب آپ جانیے پوری دنیا میں سب سے بڑا آربیٹریشن سینٹر جو ہے ایشیا میں آنے والا ہے انشاءاللہ. آربیٹریشن سینٹر, کورٹ جانے سے پہلے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے تم معاملہ ختم کر لو, کورٹ تک مت آؤ, کیونکہ ہندوستان میں کروڑ سے زیادہ جو ہے ایسے کیسز ہے. اور سپریم کورٹ آف انڈیا سے جو ہے فرمان جاری کیا جاتا ہے کہ لوک عدالت قائم کرے, اور وہ لوک عدالت میں جو چھوٹے موٹے کیسز, جو ایگو کی بنیاد پر جو کیسز ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں, ان کو کمپرومائز کر کر ختم کرے. تو آپ یقین جانیے ایک لوک عدالت میں 1 لاکھ کیسز ختم ہوتے ہیں, مطلب ڈسمس ہوتے ہیں. تو یہ کورٹ کہتا ہے کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کر لو تم, کیونکہ ہمارے پاس وقت اور وسائل نہیں اتنے. تو اگر میں عام انسان کی طرح کہوں گا تو کیا لوگ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر ایک وکیل کے طور پر کہوں گا تو لوگ مانیں گے, کیونکہ میرے پاس وہ اتھارٹی رہے گی لوگوں کو سمجھانے کی کہ بھائی جب تم کورٹ جاؤ گے تو تمہاری زندگی خراب ہوگی, جب تم کورٹ جاؤ گے تو تم کو اتنی تکلیف اور پریشانی آئے گی. ہاں, اگر واقعی تکلیف ہے تو کورٹ جانے کی صلاح ہم کو دینا ہے. واقعی تکلیف ہے پھر بھی ہم نہیں جانے کی صلاح دے رہے ہیں تو پھر ہم امانات میں خیانت کر رہے ہیں. واقعی اگر کسی چیز میں آپ کو پریشانی ہے تو ہم خود ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں کورٹ جائیے. اسی طریقے سے ہمارے آفس پر بھی جب میٹریمونیل کے کیسز آتے ہیں تو میکزیمم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کریں, 2 پارٹیز کو سمجھائے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے, سمجھا کر ہم یہ قوم کے لیے مدد کر رہے ہیں کہ آپ کورٹ مت جائیے, فیملی کورٹ مت جائیے, وہاں پر تھاؤزنڈس آف کیسز آلریڈی ہے, آپ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کریے. میں اور میری اہلیہ ماشاءاللہ, وہ بھی عالمہ, وہ بھی ایڈوکیٹ ہے ماشاءاللہ, خواتین کا شعبہ وہ دیکھتی ہے, تو آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو قوم کی جو مدد ہے, اگر میرے پاس جو ہے اگر وکالت کی ڈگری نہیں ہوگی, اگر میں ایسے ہی لوگوں کو بولوں گا کہ کورٹ مت جاؤ تو بولے گا کہ یہ کیا بھائی, اب یہ کیا صلاح دے رہے ہیں. اگر وہ میٹریمونیل کیس میں واقع اگر ایسی تکلیف ہوتی ہے, واقع اگر دلہن کو اگر کوئی تکلیف اور پریشانی ہے, اس نے ظلم سہا ہے, تو پھر ہم ہی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جائیے آپ کورٹ میں جو ہے شکایت درج کریے. تو اسی کے ساتھ ساتھ دعوت دین کے کام میں بھی یہ بہت ہم کو مدد ملی ہے. کیونکہ کیا ہوا نا, جب دعوت دین کے کام کے لیے اہمیت جب بتائی گئی تو چند دعات نے دعوت دین کا کام کرنا تو شروع کر دیے, مگر ان کو حدود جب نہیں معلوم تھے, شرعی حدود جب نہیں معلوم تھے, جب قانونی حدود نہیں معلوم تھے, انہوں نے کچھ غلطیاں ایسے کر دی. اور غلطیاں ایسے کر دی کہ ان کو بھی پریشانی آئی, ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی آئی, اور دوسرے دعات کو بھی پریشانی آئی. تو جب ہم نے دیکھا 2015-16 میں ہم نے دیکھا کہ بھائی اب وکالت کرنے کا وقت آ گیا, اللہ کا شکر ہے میں نے انٹرنس ایگزام لکھا اور وکالت مکمل کی. جب سمجھ میں آیا, جب لوگوں کو بتانے لگے کہ بھائی جب تم کو دعوت کا کام کرنا ہے تو حدود ہے. اب یقین جانیے ہندوستان کے آئین میں, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل نمبر 25, کیا بہترین یہ آرٹیکل ہندوستان کے آئین کا کہتا ہے, یو ہیو اے رائٹ ٹو پریکٹس, پریچ اینڈ پروپیگیٹ یور ریلیجن. پروپیگیٹ کا معنی کیا ہے, پھیلانا. پریچ کا معنی کیا ہے, ہندوستان کے آئین میں ہے. بٹ ہم یہ سمجھاتے ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ گیوز یو رائٹ ٹو موک دا گاڈس آف ادر ریلیجنس. پروپیگیٹ کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ آپ دوسرے مذہب کی کتابوں کو برا کہیں. کیا یہ ہے؟ کیا اللہ نے یہ سکھایا؟ اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 108 میں کیا کہا, دوسرے مذہب کی خداؤں کو برا مت کہو. اگر غلطی سے اگر وہ اللہ کو برا کہہ دیں گے تو اس کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. تو یہ جو حدود ہے اسلام کے, جو حدود ہے, یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی جو حدود ہے, یہ ایز اے وکیل اگر میں خود سمجھوں گا اور لوگوں تک سمجھاؤں گا
تو ایک اتھارٹی رہے گی. اگر آپ ہندوستان کا آئین پڑھیں گے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, آرٹیکل نمبر 25 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو پریچ, پروپگیٹ یور ریلیجن اینڈ پریکٹس آلسو. آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, پریچ کر سکتے ہیں, پروپگیٹ کر سکتے ہیں. ہندوستان کا قانون کہہ رہا ہے, کتنی کھلی اجازت ہے ہمارے لیے. مگر آپ یہ سمجھ جائیے کہ اٹ ڈز ناٹ گیوز یو رائٹ ٹو کنورٹ سمبڈی فورسبلی. اصل بات یہ ہے, پریچ تو کر دو, بتا دو, انٹروڈکشن دے دو, مگر زبردستی تم کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے. That is what the Quran اور says. یہی دعوت بھی یہی ہے نا سر, دعوت بھی یہی. اللہ نے سورہ کنوے دا میسج آف اللہ. ایگزیکٹلی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 میں کیا کہا؟ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو تب جب ہم یہ سمجھاتے ہیں ہندوستان کے آئین کے مطابق اور قرآن کے مطابق, تو ایگزیکٹ ہٹ کرے گا. یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ دعات نے یہ غلطیاں کر دی, وہ جلد بازی میں چلے گئے. یعنی وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ دعوت کا کام کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کو کنورٹ کرنا شروع کر دو. نہ ہندوستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فذکر انما انت مذکر, کہ تمہارا کام صرف کنوے کر دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے اوپر ایز اے کنٹرولر نہیں ہیں. لست علیہم بمسیطر, کہا کہ آپ کنٹرولر نہیں ہیں, آپ کا کام انٹروڈکشن دینا ہے, آپ کا کام سیل کرنا نہیں ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. لوگ سمجھ بیٹھے کہ ہم کو سیل کر دینا ہے, یعنی کسٹمر لا لینا ہے. آپ کا جاب پروفائل ہے, انٹروڈکشن دیو, پریزنٹ کرو, آپ سیل کرنا شروع کر دیے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ایک لائر بن جاتے ہیں دعوتی کام کے ساتھ ساتھ, تو وہی ملک کے آئین کو آپ سمجھ سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو سمجھ سکتے ہیں, حدود کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلامی شریعت تو ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں. دونوں کو ساتھ لے کر ہم جو ہے نا انشاءاللہ دعوت کے کام کو بہترین انداز میں کر سکتے ہیں, جس سے کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے باوجود آزمائش آ جاتی ہے تو پھر ہمارا سلیبس ہی ہے کہ نہیں, دعوتی میدان میں ہمارا سلیبس ہی ہے. مگر اتنے پریکاشنس لینی چاہیے کہ ہمارا دعوی کریئر جو ہے نا بالکل شارٹ نہ ہو جائے انشاءاللہ. یعنی بینگ این ایڈوکیٹ بھی آپ کتنے اچھے انداز سے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, الحمدللہ آگے کنوے کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں نظام بھائی آپ کیونکہ دیکھیے آج ہمارے پاس فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ کوئی ایڈوکیٹ آیا تو ہمیں نا تھوڑی لا والی فیلنگ آ رہی ہے, آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں یہ وہ, پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو اب میں جاننا چاہتا کہ موسٹلی آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں موسٹلی؟ جی, میرے آفس پر جو ہے نا اور بس ایک اور چیز, کس طرح کے آتے ہیں, اور اس میں اکثر مسلمان ہوتے ہیں یا نان مسلمز ہوتے ہیں, کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ جی میرے آفس پر ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا میٹریمونیل کاؤنسلنگ کرتے ہیں. میں نے لا فرم رجسٹر کیا ہوا ہے خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کے نام سے, ریاست تلنگانہ کے حدود میں ماشاءاللہ. تو ہم کیسز دیکھتے ہیں, میگزیمم ہم دیکھتے ہیں, یقین جانیے ہمارے پاس میٹریمونیل کیسز آتے ہیں, جو ہسبینڈ اور وائف کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے بے شمار کیسز ہیں, بے شمار میں کہتا ہوں. آپ حیدرآباد میں فیملی کورٹ کبھی دیکھیے انٹرنیٹ پر انشاءاللہ, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا 95% وہاں پر جو ہے نا ہماری بہنیں ہیں. ویمنس پولیس اسٹیشن کر کے قائم ہوا ہے حیدرآباد میں, دیکھیے 95% وہاں پر ہماری بہنیں ہیں. نامپلی کورٹ کرمنل کورٹ ہے, وہاں پر بھی کچھ کیسز چلائے جاتے ہیں میٹریمونیل, 95%. آپ بھروسہ سینٹر کر کے ایک جو ہے ریاستی تلنگانہ کے ایک جو ہے نا ایک سینٹر ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا, کہا گیا کہ کورٹ میں جانے سے پہلے یہاں پر پہلے کاؤنسلنگ کرو. 95% مسلمان. تو وہی مشکل اور پریشانی ہے. ہمارا جو فیملی کورٹ ہے نامپلی کورٹ حیدرآباد کا, اس کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ان کے پاس جائیے, یہاں پر جو ہے نا سولیوشنس مل جائیں گے. یہ کاؤنسلنگ اچھی طریقے سے کرتے ہیں. تو جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں یقین جانیے تو ہم 2 طریقے کی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن حدیث کے مطابق بتانا ہے کہ حقوق کیا ہے بھائی تمہارے, اس کے بعد انڈین لا کے کانسیکوینسز بتا دینا ہے. کیونکہ فیملی کورٹس میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اتنے برے حالات ہیں, مائیں جو ہے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 2 سال 4 سال کے بچوں کو لے کر ٹرائل کے لیے ٹھہری ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے ان کے باپ کے اوپر جو ہے کیس کیا ہوا ہے. اور ملاقات کر کے ایک جو ہے نا ایک سیشن ہوتا ہے, اگر باپ جو ہے اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے تو کورٹ میں عرضی ڈالے, اور کچھ وقت کے لیے جو ہے کورٹ میں آ کر وہ ملاقات کرے. جب وہ آتا ہے تو اتنی یقین جانیے چہرے پر اتنی اداسی اور مایوسی لے کر آتا ہے کہ اپنے بچے سے ملنے کے لیے اس کو کورٹ کی اجازت لینی ہوتی ہے, اور کچھ وقت کے لیے وہ مل سکتا ہے. تو یہ ڈیزاسٹرس کانسیکوینسیز ہیں ہمارے معاشرے کے. تو دس از آلسو کائنڈ آف دعویٰ. آئی تھنک دعویٰ کا کام میگزیمم طور پر یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے. مگر جب ہم پلٹ کر ہماری قوم کی طرف دیکھتے ہیں, ہم تو غیر کو جو ہے ہمارے گھر میں بلا رہے ہیں, مگر ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہی لڑ رہے ہیں, تو غیر بھی آ جائے گا اور یہ بھی لڑ رہے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی جو ہے نا مینیج کرتے ہیں اور میکزیمم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کریں. کیس سے پہلے آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کریں میکزیمم. اگر واقع جو ہے ظلم صحیح ہے, ظلم ہوا ہے, تو پھر جائیے کورٹ کی طرف. اس کے بعد اگر کیس کر آتے ہیں تو کیس ہم اچھے سے پڑھتے ہیں اور یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسی کو بھی آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کریں. اور میکزیمم یہ دیکھا گیا, اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, شاید بہنیں اس سے ناراض ہوں گی, پتہ نہیں, 90% کیسز جو ہے نا خواتین کی طرف سے فیک ہوتے ہیں. 90% کیسز فیک ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے وکلا ہیں جن کے پاس کمپلین کا ایک ڈرافٹ بنا ہوا ہے, یعنی صرف نام تبدیل کرنا ہے اور کیس فائل کر دینا ہے. سب کی جو ہے اسٹوری سیم ہے. اصل میں وہ وکیل بھی ایسے گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے کرو گی یہ کیس تو پھر آپ کو اتنا اسٹرانگ کیس. ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ میرے شوہر نے تھپڑ مارا تو کمپرومائز کرنے, تو کہتے ہیں کہ ایسا کہو جا کے شوہر نے میرے گلے پر پیر رکھ کر تلوار رکھی تو یہ کیس بنے گا. بات یہ ہو گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نظام بھائی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ آپ کی تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے, اور آپ کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کورٹ میں بیٹھ کے نہیں ہے. میری نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. آپ کی ذمہ داری پتہ ہے کون سی ہے؟ جی, جہاں کہیں پر بھی یہ ویڈنگ سیریمنیز ہو رہی ہیں نا, جی جی, آپ کو چاہیے کہ وہاں پر جائیں اپنے 2-4 وکیل دوستوں کے ساتھ, جی, اور وہاں پر بیان کریں کہ یہ حقوق ہیں مرد کے, یہ حقوق ہیں عورت کے, یہ حقوق ہیں شوہر کے, یہ حقوق ہیں بیوی کے, یہ حقوق ہیں بچوں کے. اور کہا جاتا ہے نا کہ لوگ ویڈنگ کی تیاری تو کرتے ہیں لیکن میرج کی تیاری نہیں کرتے. ویڈنگ پلاننگ تو بہت بڑی کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ہال ہوگا, اتنے لوگ, اتنا کھانا, لیکن میرج کی تیاری کے لیے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جی جی بالکل. کہ ان کو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس ایک کورس ہے جو میری اہلیہ دیکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ میٹریمونیل کاؤنسلنگ پلس فیملی مینجمنٹ. فیملی مینج کس طریقے سے ہو, تو جب وہ سمجھتی ہے کہ فیملی مینجمنٹ کیا ہونا چاہیے, ایک خاتون سمجھتی ہے, تو اس کو مینیج کرنے آسانی ہوگی. وہی نہیں سمجھ رہے تو اسی لیے پریشان. ہم یہی بتاتے ہیں کہ جو نکاح کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا, ہم کئی سارے قاضی حضرات سے گزارش کیے ہیں کہ 1-2 منٹ نکالیے, وہ ایک نکاح کی کتابیں پڑھ کر سنائیے. نوشا تو بہت خوشی میں جلدی جلدی سائن کر دیتے ہیں, مگر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا معاہدہ کیا آپ نے, وہی اس کو پتہ ہی نہیں. ایک سائیکالوجسٹ کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. دیکھیں ہم اپنی ایجوکیشن کے اندر اتنی محنت کر رہے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈرتے ہیں فیل ہو جائیں گے. اچھا, ایک نوجوان جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے کمانے کے لیے کیونکہ ڈرتا ہے یوٹیلیٹی بل کہاں سے دے گا. ایگزیکٹلی. تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. اسی طرح ایک اولاد اگر نہیں ہو رہی کسی کی تو وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ میرا نام نہیں چلے گا, میری آگے فیملی نہیں ہوگی. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈر کا ایلیمنٹ ہے, ہر چیز کے پیچھے. تو جب شادی ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے خطبات کے اندر آپ دیکھیں گے, خطبہ مسنونہ میں جی, جو آیتیں سلیکٹڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, سب سے پہلی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ. دوسری میں آتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تیسری میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تو یہ جو ہے نا بڑے بڑے مجموعوں کے لیے یہ بہت ہی سلیکٹڈ آیات ہیں. اس میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے اندر تقوی ڈال دیا نا, تو وہ یہ جو بیان آپ نے بتایا نا کہ گرے پہ پیر رکھ کر تلوار لے کے, تو وہ ڈرے گی کہ بھائی یہ بات کیسے میں کروں. ایگزیکٹلی. اٹ از ایکچولی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا روٹس. ایگزیکٹلی بالکل فنڈامنٹلس. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے اسلامی قوانین کی طرف سے اور جو ہے ہندوستانی قوانین کی طرف سے کانسیکوینسز بتاتے ہیں, اور یہی کہتے ہیں کہ جو نکاح کی کتاب ہے اللہ کے واسطے ایک بار پڑھو. قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ ایک بار ان کو پڑھ دو, جب آپ نکاح کا خطبہ ختم کرتے ہیں نا, بتاؤ کہ تم نے کس چیز پہ معاہدہ کیا. میں نے جیسے کہا خوشی خوشی تو سائن ہو گیا, کس چیز پہ سائن ہوا. اگر آپ پڑھیں گے ہماری کتاب جو ریاست تلنگانہ کی ہے اور دوسری ریاستوں میں بھی, اس میں معاہدے لکھے ہوئے ہیں کہ میں میری بیوی کا خیال رکھوں گا, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گا, اس کو اچھا گھر دوں گا, اس کو اچھی زندگی دوں گا, اس کو نماز کی تاکید کروں گا. یہ تک لکھا ہوا ہے. اور دلہن سے کہا گیا کہ میں میرے شوہر کی اطاعت کروں گی, میں جو ہے میں اس کا گھر سنبھالوں گی, اس کی مال کی حفاظت کروں گی, ہر چیز کی حفاظت کروں گی, بچوں کی حفاظت کروں گی. یہ سب لکھا ہوا ہے, مگر پڑھے ہی نہیں. جب پڑھے نہیں تو معلوم ہی نہیں ہے. تو جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا, تو یہی ہم ان کا برین ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ کیا سائن کیا, ذرا ایک بار تو پڑھ لو. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہے. بس سائیکالوجسٹ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کا مائنڈ, سامنے والے کو کچھ کنونس کرنا ہے تو اس کے مائنڈ کو ریڈ کر
اس کو جوابات دو ماشاء اللہ. یہ بھی. اور دوسری چیز جو دعوت کا موضوع ہمارا ہے, جی جی جی. تو سب سے پہلی اصل میں ہم جو ہے نا وہ تیسرے چوتھے سٹیپ پر چلے جاتے ہیں. جی جی یعنی دوسرے سٹیپ پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں, کسی کو پکڑا ہو نماز پڑھو, بالکل صحیح. یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے, مردوں کے حقوق کیا ہوتا. جو اصل چیز لے جانے والی ہے, یہ قرآن ہے کیا, اللہ کا کلام, اللہ کون ہے, بالکل صحیح. توحید کیا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کو جانے گا تو اللہ تعالیٰ کی مانے گا نا. بالکل صحیح. یعنی جب تک بیچ میں کوئی ریفری نہیں ہے, حکم نہیں ہے, تو ہم کیسے مانیں گے کہ ہم کس کی بات کو جو ہے معتبر سمجھیں, کس ذات کی بات کو معتبر سمجھیں. تو اٹ از ایکچولی گو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے کیا کہا, نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا تعارف دے دے. اور داعی کا سب سے پرائمری موٹیو یہ ہونا چاہیے. دعات جو ہے نا کبھی کیا کرتے ہیں, فروعی مسائل میں چلے جاتے ہیں. کسی غیر مسلمان نے کچھ سوال کیا تو اس کو ایکسپلین کریں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ سوال کو بہت ٹیکنیکلی اسکپ کر کے اس کو پھر واپس اللہ کی وحدانیت کے پاس لے جائے, کیونکہ اللہ پہلے سمجھنا ہے. اس سے پہلے خود سمجھے, وہ بالکل داعی ہونے کے ناطے خود سمجھے, عقیدہ اللہ کا تعلق سے جو عقیدہ ہے خود اچھے سے سمجھے. اور مدعو کو جو ہے جو بھی دنیا کا کوئی بھی اگر سوال کرے تو اس کو اتنی جو ہے ٹیکنیک معلوم ہونی چاہیے کہ اچھے انداز میں اس کو پلٹا کر واپس اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جائے. اچھا, اگر آج کی بات کو ریپ اپ کریں تو ڈاکٹر نبیل آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا آپ آخر میں کہنا چاہیں گے اس ٹاپک کو لے کر؟ اور اس ٹاپک کے حوالے سے تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے نیور اور اینڈنگ ان کے پاس دن کم ہے. جی جی جانا ہے مجھے. یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جو یوتھ فیس کر رہی ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہی کہوں گا کہ یوتھ کو یہی میسیج ہے کہ آپ جو ہے اسٹرانگ رہیں. دنیا کے جو بہکاوے ہے آج بہت عام ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے کہ آوارہ گردی کرنے کے لیے پہلے باہر جانا ہوتا تھا. اب آوارہ گردی جو ہے نا موبائل کے اندر ہی آ چکی ہے. بے حیائی کسی کو دیکھنا ہو تو باہر جایا کرتا تھا, اب بے حیائی موبائل میں آ چکی ہے. تو ان فتنوں سے بچے, کیونکہ یہ فتنے آپ کو وقتیہ خوشی دیں گے مگر مستقبل میں جو ہے نا یہ بہت بہت رلائیں گے. تو یوتھ کو یہی میسیج ہے کہ اسٹرانگ رہے. سب سے پہلے دینی تعلیم اچھے سے حاصل کرے, اپنی بنیادیں مضبوط کرے, اپنے وجود کو پہچانے, کیوں دنیا میں آئے ہیں, کیا کرنا ہے ہم کو, ہمارے خود انفرادی طور پر ہمارے گھر کے لیے اور ہماری قوم کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, اس کے تدابیر بنائے, بنا کر اس کے اوپر ورک پلان ایک بنائے, اسٹریٹجیز بنائے, منصوبہ بندی کرے اور اس حساب سے اپنی زندگی کو لیڈ کرے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں کہتا ہوں یوتھ کے لیے کہ وہ یہ ہے کہ دعوت دین کے کام کو نہ چھوڑے, دعوت دین کے کام کو شروع کر دے, اللہ کی وحدانیت بتانا شروع کر دے. چھوٹے پیمانے پر شروع کرے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے پیمانے پر بھی انشاءاللہ کام لے سکتا ہے. اور بات آخر میں یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے, دینی علوم بھی حاصل کرے. دعوت کا کام اگر کرنا ہے تو بیسک کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. عقیدے کے متعلق, توحید کے متعلق شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید آپ پڑھ سکتے ہیں. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی جو ہے آپ الرحیق المختوم دا سیلڈ نیکٹر سیرہ کی کتاب یہ پڑھ سکتے ہیں. اصول الدعوہ کے کچھ کورسز کر سکتے ہیں اور دعوت دین کا کام آپ بالخصوص کر سکتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے باپ ہونے کا بھی فرض ادا کرتا ہے, شوہر ہونے کا بھی فرض ادا کرتا ہے, بیٹا ہونے کا بھی فرض ادا کرتا ہے, ایک تاجر ہونے کا بھی فرض ادا کرتا ہے, جاب اگر کرتا ہے تو ملازم ہونے کا بھی فرض ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان جو ہے ایک چیز اور اہم ایڈ کر لے اپنی زندگی میں کہ وہ ایک داعی ہونے کا بھی فرض انشاءاللہ ادا کرے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ہمارے ایڈوکیٹ نظام بھائی آج آنے کا آپ سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا, ڈسکس کیا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے لسنرز کو بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے پوڈ کاسٹ کو فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.